بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے روز ظلم تاریکیوں کا باعث ہوگا، اور بے حیائی سے بچو، لالچ اور بخل سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں بخل اور لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ انہیں قطع تلخی سے بچنے کا حکم دیا گیا لیکن وہ قطع تلخی کرتے رہے۔ انہیں بخل سے بچنے کا حکم دیا گیا لیکن وہ بخل کرتے رہے۔ انہیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا لیکن وہ گناہ کرتے رہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اسلام میں سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اسلام کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ مسلمانوں کو تیری زبان اور ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسی شخص نے یا شاید کسی دوسرے شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی ہجرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرتیں دو ہیں، ایک شہری کی ہجرت، نمبر 2 دیہاتی کی ہجرت۔ دیہاتی کی ہجرت یہ ہے کہ جب اسے بلایا جائے تو وہ آ جائے اور جو حکم دیا جائے اس پر وہ عمل کرے، اور شہری کی ہجرت میں آزمائش بھی زیادہ ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحاشی اور بے حیائی سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حیا کو پسند نہیں کرتا، اور ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے روز یہ تاریکی کا باعث ہوگا، اور بخل اور حرص سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلی قوموں کو ان باتوں کی تبلیغ کی گئی لیکن انہوں نے قتل و غارت گری کی، انہیں صلہ رحمی کی تبلیغ کی گئی لیکن انہوں نے قطع رحمی سے کام لیا، انہیں حرام سے بچنے کی تبلیغ کی گئی لیکن انہوں نے حرام کو حلال ٹھہرا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایمان کی جڑ ہیں۔ نمبر 1، جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اس سے جنگ و مخاصمت ختم کر دینا۔ اب کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو، اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اس پر اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگاؤ۔ نمبر 2، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، جہاد ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کے آخر میں ایک آدمی آ کر دجال سے جنگ کرے گا۔ کسی عادل بادشاہ کے عدل یا کسی ظالم کے ظلم کا بہانہ لے کر جہاد ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ تشریح: کسی مسلمان کو کافر کہنے کی ممانعت اس حدیث نے واضح طور پر ثابت کر دی ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح اچھے کام کرنے والے کافر کو مسلمان کہنا منع ہے، تاوقتے کہ وہ توحید رسالت کا اقرار نہ کرے، اسی طرح کسی مسلمان کو صرف اس کی بدعمالیوں کی بنا پر کافر کہنا بھی سخت جرم ہے، جب تک کہ وہ عقیدہ کفریہ کا اعلان نہ کرے۔ ترجمہ: کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو کے الفاظ ہیں تو خارجیوں کی تردید ہے، جن کا کہنا ہے کہ مومن اگر گناہ کا مرتکب ہو جائے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ترجمہ: اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اسے خارج اسلام قرار دو کے الفاظ میں معتزلہ کی تردید ہے، جو فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے خارج از اسلام ہو جاتا ہے اگرچہ کافر نہیں ہوتا۔ مرتکب گناہ کبیرہ کے لیے وہ ایک درمیانی درجہ مانتے ہیں، یعنی نہ تو اس کو مسلمان فرماتے ہیں اور نہ کافر۔ بہرحال خارجیوں اور معتزلہ سے قطع نظر موجودہ دور کے ان مسلمانوں کو بھی اس حدیث کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے جو کفر سازی کے کارخانے چلاتے ہیں اور اپنے مکتب فکر کے علاوہ دوسرے تمام مسلمانوں کو بے دریغ کافر قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے کہ جب لسان نبوت نے عاصی مسلمان کو بھی کافر کہنے سے سخت منع فرمایا ہے تو پھر ان بزرگان دین اور پیشوا اسلام کا کافر کہنا کہ جن کی زندگیوں کا تمام حصہ مذہب کی خدمت و اشاعت میں گزرتا ہے اور جو ان کو کافر نہ کہیں، اس کو بھی کافر کہنا احکام شریعت اور فرمان رسالت سے کتنا مضحکہ خیز معاملہ ہے۔
جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور حسران آخرت کے علاوہ اور کچھ نکل سکتا ہے۔ حدیث میں جن باتوں کو ایمان کی جڑ فرمایا گیا ہے، ان میں سے پہلی بات تو وہی ہے جس کی وضاحت اوپر ہوئی۔ دوسری بات جہاد ہے۔ اس بارے میں ارشاد نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب روئے زمین پر دین حق، جو اللہ کا آخری اور کامل دین ہے، کے ظاہر ہو جانے اور رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہو جانے کے بعد سے اس وقت تک کہ آخر میں قیامت کے قریب دجال مارا نہ جائے، یاجوج ماجوج ظاہر ہو کر فنا کے گھاٹ نہ اتر جائیں۔ اسی طرح اگر کسی دشمن دین قوم کا سربراہ اور بادشاہ اتفاق سے عادل اور منصف مزاج ہو تو ہر چند کے بادشاہ کا عدل امن انصاف کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کی شوکت بڑھانے اور دین کا بول بالا کرنے کے لیے اس عادل بادشاہ کی قوم کے خلاف بھی جہاد کو غیر ضروری نہیں دیا جا سکتا۔ تیسری بات تقدیر پر اعتقاد یقین رکھنا ہے، یعنی ایمان کی سلامتی کے لیے یہ یقین رکھنا اشد ضروری ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو بھی حادثات واقعات پیش آتے ہیں وہ سب قضاء و قدر الہی کے تحت ہیں۔